السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ اس گاؤں کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، میرے نہایت ہی مخلص ماما عبدالواحد صاحب حفظہ اللہ وتولہ، آپ کے اس گاؤں میں اس سے پہلے میں 8-9 سال پہلے آیا تھا۔ اس وقت میری ملاقات آپ کے یہاں کے بہت ہی معزز شخصیت جناب عبدالرازق صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اتنا لگاؤ ان سے ہو گیا تھا کہ ہر سال ان سے وعدے ہوتے تھے کہ آؤں گا آؤں گا آؤں گا، اور وہ بولتے تھے جلدی سے آ جائیے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان کی زندگی میں آ نہ سکا، اور ان کی زندگی کے بعد چلی جانے کے بعد میں آپ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ بس یہی دعا کروں گا ان کے لیے، ان کے لڑکے جناب ساجد بھائی کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر جنت کی نور سے منور کر دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی ایک سبق لینا چاہیے، کسی کے مر جانے کے بعد انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جیسے آج ان کی زندگی ختم، اے ابوالکلام کل تمہاری بھی زندگی ختم ہوگی، اے عبدالرحمن اے عبدالرحیم اے فاطمہ اے کلثوم کل تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ زندگی آج ہے، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی یہی ہے، اس کو نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر نہ کوئی بابا اس کو انکار کر سکتا ہے۔ موت کے گھاٹ ہر کسی کو اترنا ہے، موت کے پیالے کو ہر کسی کو پینا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اے لوگو تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب میں نے سعودی کا دورہ کیا اور میری نظر جب محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑی، مدینہ کے مسجد نبوی کے سامنے محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر جیسی نظر پڑی، یاد آیا، آئی فلاں بندے تو نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیت دیکھی ہے، لیکن اس جیسی شخصیت دنیا میں نہ کبھی آئی ہے، نہ کبھی دنیا میں کبھی آئے گی، اور وہ شخصیت آج اپنی قبر کے اندر لیٹے ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو، اس وجہ سے جب محمد رسول اللہ دنیا سے جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ دنیا سے جا سکتے ہیں، اور کورونا کی وبا نے
بہت سے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، بہت سے لوگوں کو بتا دیا زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اللہ کے نبی ملاقات کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کانک غریب، آئے عبداللہ تم اپنے آپ کو اجنبی بنا کر کے سمجھو، اپنے آپ کو مسافر بنا کر کے سمجھو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب کسی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے اذا سیتا فلا تنتظر الصباح، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کر، شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کر کہ کل عبادت کروں گا، کل نمازیں پڑھوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل میں قرآن کی تلاوت کر لوں گا، اس چیز کا انتظار نہ کر۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے گی اور زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے تم کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے۔ آپ نے بہت سارے مناظر، آپ نے میری تقریروں کو سنا ہوگا، یوٹیوب کے اندر بہت ساری تقریروں کو سنا ہوگا۔ ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بادشاہ گزرے جن کا نام سکندر بادشاہ ہے۔ سکندر بادشاہ جن کی حکومت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ حکومت، لیکن دنیا کے چکر میں لگ کر کے وہ آخرت کو نہ بھولے، بلکہ وہ یہ کیا کرتے تھے 6 مہینہ حکومت کیا کرتے تھے اور 6 مہینہ وہ جا کر کے قبرستان، ٹوٹی پھوٹی قبروں کے پاس جا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اپنی جگہ کسی کو رکھ لیا، میں جا رہا ہوں، چھوڑ دیا کسی کو، حکومت چھوڑ دی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، قبرستان، اور ایسی قبرستان پہ پہنچا کرتے تھے جہاں ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوا کرتی تھی اور ان قبروں سے ہڈیوں کو نکال لیا کرتے تھے اور ہڈیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کرتے تھے او ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے اور کل میں تمہاری جیسا ہو جاؤں گا، کل تم میرے جیسے تھے اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے سکندر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتا تھا، زاروں قطار رونے لگتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے لوگ دنیا داری کے چکر میں لگ کر کے اپنی آخرت کو نہیں بھولے، اپنی قبر کو نہیں بھولے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جنازے کے نماز میں تشریف فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، قبر ابھی کھودی جا رہی ہے، نبی اکرم بیٹھے ہیں۔ آٹومیٹک لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی اکرم کو صحابہ نے دیکھا روتے ہوئے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے، آج ہم نے کمیڈی دیکھ دیکھ کر کے، ہنسی والی ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے ہمارا دل آج مردہ ہو گیا ہے، ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ صحابہ نے محمد رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زر و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا میں رو رہا ہوں قبر کی اس بھیانک منظر سے جو ہر کسی کو اس قبر سے گزرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے رئیس بھی ہوں گے، اس کو بھی اس قبر میں آنا پڑے گا، بڑے بڑے امیر بھی ہوں گے، اس کو بھی اس قبر میں آنا پڑے گا، بڑے بڑے چودھری بھی ہوں گے، اس کو بھی اس قبر میں آنا پڑے گا، بڑے بڑے عالم علماء ہوں گے، اس کو بھی اس قبر کا منظر کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اعدوا لمثل ھذا، او لوگو اس قبر کی تیاری کرو، اس بھائی کی جو اس قبر کے اندر جانے والے ہیں اس قبر کی تیاری کرو۔ غور کیجئے میرے بھائی، آج دیکھیے صبح شام، آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا 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 دنیا، صرف دنیا کے چکر میں، ظہر اثر مغرب عشاء کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، صرف دنیا دنیا داری کے چکر میں۔ یہ سماج ہمارا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آخرت سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ آخرت سے لگاؤ کس انداز سے کیا کرتے تھے، اللہ کے قسم اگر منظر بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت لمبی تقریریں ہو جائیں گی، بہت لمبی تقریر ابھی عشاء کے بعد مجھے وہاں بیان کرنا ہے۔ صرف میں اتنا بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ محمد رسول اللہ اپنی زندگی میں رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی اور آخرت کی فکر اس انداز سے کیا کرتے تھے، اپنی موت کی فکر اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی اپنی زندگی میں گدے دار بستر میں آپ نے سونا گوارا نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے
بڑے اچھے انداز سے آپ نے سونا گوارا نہیں کیا۔ عمر خطاب کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی آپ جب سویا کرتے ہیں آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں، آئے نبی آپ ہمارے سردار ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو آپ کے لیے ہم گدے دار قالین لا کر کے دے دے۔ محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتے ہیں نہیں مالی ولی دنیا، آئی عمر ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب ہے، یہ گدے دار بستر لا کر کے دے دو اور کہیں گدے دار بستر میں سو جاؤ اور کہیں تہجد کی نماز میری چھوٹ جائے، کہیں فجر کی نماز چھوٹ جائے تو میں کل قیامت کے دن اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم نے کس کو آئیڈیل سمجھ لیا ہے، کس کو آئیڈیل سمجھ لیا ہے؟ سوئیں گے 12-1 بجے اور اٹھیں گے 8 بجے دن میں، جب تک ہم وہ سیریل نہ دیکھ لیں۔ ابھی چل رہا ہے نا ایک سے ایک سیریل، ابھی پاکستانی کون سا سیریل ہے، خدا اور محبت، اس کے پیچھے دیوانے، پب جی گیم کے پیچھے نوجوان لڑکا پاگل ہے فری فائر کے چکر میں، ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی چیز ہے، اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، قرآن تو یہ کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے خوبصورت کے چکر میں پڑ کر کے تمہیں آخرت نہ بلا دے، تمہیں قبر کی وہ قبر کا منظر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کی قبر کی پہلی منزل اگر اچھی ہو گئی آنے والی تمام منزلیں اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی فرمایا قبر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اور کبھی آپ نے فرمایا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیو اگر تم نے گندا کام کیا، برا کیا، بے نمازی ہوئے، شرابی ہوئے اور تم نے اپنی ایمان کو بچا نہ سکا اور اس دنیا کے چکر میں تم نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، وہ قبر کے اندر تم کو لٹایا جائے گا، آپ کا بچھونا بچھایا جائے گا، آپ کا بستر دیا جائے گا، اسی کے اوپر سونا پڑے گا، اسی کو اوڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیو جو آدمی گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے سو نہیں سکتا ہے، بغیر کولر کا سو نہیں سکتا ہے، بغیر اے سی کا سو نہیں سکتا ہے، بغیر تکیے اور بغیر چادر کا سو نہیں سکتا ہے، اسے نیند کیسے آئے گی؟ اگر تمہیں قبر میں آرام چاہیے، اگر موت والی زندگی اور آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ ارے عقل مند وہی ہے، سب سے ہوشیار وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ میرے بھائیوں اس کے علاوہ بہت سارے مناظر ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسری جگہ کے پروگرام آپ کے سامنے آئیں گے ویڈیو۔ بہرکیف چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہاں سے بہت لگاؤ ہے، بڑی محبت تھی، بہت محبت ہے۔ بس یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں دنیا کی ان رنگینیوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی سب سے اصل منزل نہ بھول جائیں۔ بڑے بڑے منزلیں بنانے والے، بڑے بڑے فیکٹریاں جمع کرنے والے، بڑے بڑے ایسے چودھری گزرے ہوئے جن کے بینک بیلنس اتنے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی موت آتی ہے کیا لے کر کے جاتا ہے؟ اسی قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس قبر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ لوگ مرتے جائیں گے لیکن ایک نصیحت دے کر کے جائیں گے، لوگوں تمہیں بھی اسی جگہ آنا ہے، تمہیں بھی اسی جگہ آنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بننے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز ایک ایک کپڑا کئی ہزار روپے کا پہنا کرتے تھے، لیکن جیسے آپ امیر المومنین بنے کپڑے بھی بہت کم دام کے پہننے لگے اور روزانہ رات میں رویا کرتے تھے، قبرستان میں جایا کرتے تھے، لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں اس قبر کی تیاری کر لو، یہاں پہ کوئی رشتہ دار کام آنے والا نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس کام آنے والا نہیں ہے، کوئی روپیہ کوئی پیسہ کام آنے والا نہیں ہے۔ جب قبر کے اندر رہو گے تو قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، اور لوگوں آؤ اس قبر کے اندر گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، میں تجھے مزہ چکھاؤں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں اس قبر کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی ہے صبح اعلان ہو جائے فلاں آدمی کا اچانک انتقال ہو گیا، دل کا دورہ پڑا، مر گیا، انتقال کر گیا، گھر والے جو تم سے بڑی محبت کرتے ہیں ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، جو تمہاری بیوی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، جاؤ جلدی سے لے کر کے جاؤ، اس لاش سے ہمیں کیا مطلب ہے، جاؤ لے کر کے جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی
कोई गारंटी नहीं है। उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ इसी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया यही ज़िंदगी तुम्हें आखिरत को खूबसूरत बनाने का मौका दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जो हज़रात कोरोना वबा के चक्कर में मरे हैं, इंतकाल हुए हैं, और जिनको भी जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, जिनके भाई जा चुके हैं, जिनकी बहनें जा चुकी हैं, जिनके बच्चे इंतकाल कर चुके, अल्लाह उनके घर वाले को अल्लाह सब्र जन्नत का फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के नूर से मुनव्वर फरमा दे, और हमें भी इल्म लेने की तौफीक अता फरमा। कोई आज तक जिंदा नहीं बचा, हम भी नहीं बचेंगे। जवानों ये मत समझो कि जवान रहोगे, तुमसे बड़े बड़े हैंडसम आए, मंजर इंशाल्लाह मैं वहाँ बताऊँगा, तुमसे बड़े बड़े हैंडसम आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। रब करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, अपनी आखिरत को और अपनी मौत को याद करने वाला बना दे, और आखिरत को खूबसूरत वाला बना दे। इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा धोखे वाली है, इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत के में फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन।